جی السلام علیکم ناظرین، موجودہ ملکی صورتحال پر عوام کی کیا رائے ہے اور عوام کے کیا جذبات ہیں، اسی سلسلے میں آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں جناب محترم انجینئر مشتاق احمد کھکھر صاحب۔ تو ویلکم ٹو آور شو سر۔ آپ بہت شکریہ. جی آپ اپنے بارے میں کچھ انٹرو دیں گے ہمیں؟ آپ پیشے کے لحاظ سے کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ بیسیکلی میں ایک انجینئر ہوں اور آج کل ایک تعلیمی تدریسی سے وابستہ ہوں اور اپنی مصروفیات بچوں کو پڑھانے اور بچوں کو گائیڈ لائن دینے کے ساتھ ساتھ مصروف ہوں. تو سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں ابھی جو صورتحال بن رہی ہے پورے ملک کے اندر، اس کا عام عوام کی زندگی اور آپ کی زندگی کے اوپر کیا ایفیکٹ آ رہا ہے؟ اچھا سوال ہے. آج کل کے اس ماحول میں جو کہ بڑا سخت بن چکا ہے ہماری زندگی میں، پیٹرول کی وجہ سے جو قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، غریب کا جو ہے زندگی گزارنا بہت محال ہو گیا ہے. اس پیٹرول کی پرائس کی بات اگر کی جائے کہ اس میں تمام چیزیں لاگو کی جاتی ہیں. مثلاً آپ نے اگر گھر سے کالج جانا ہے، گھر سے اسکول جانا ہے، گھر سے مارکیٹ جانا ہے، گھر سے جاب کی جگہ پہ جانا ہے، گھر سے آپ نے کوئی چیز شاپنگ خریدنے جانا ہے، تو آپ نے پیٹرول میں ہی بیٹھ کے جانا ہے. تو پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے آپ کے تمام گھر کے خرچات جو ہے وہ خرچے بڑھ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ پیٹرول کی جو مہنگائی کا جو بمپ آنے والا ہے، یہ ہمارے جو غریب طبقہ کے جو لوگ ہیں ان کو یہ بالکل مار دے گا. تو پہلی بات یہ ہے کہ عمران جس اسٹریٹجی سے اس ملک کو چلا رہا تھا، اس کے مطابق، اس کی پلاننگ اور اس کی اسٹریٹجی کے مطابق اس نے اپنی پیٹرول کی پرائسز کو کم رکھتے ہوئے کچھ ایسی مینجمنٹ سٹرونگ رکھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ غریب عوام پر زیادہ دباؤ نہیں ڈال رہے تھے. تو اب یہ جو حکومت ہے، چاہے پاکستان کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، وزیر اعظم ہے، جیسے بھی آئے ہیں، نو کانفیڈنس موومنٹ دے کے آئے ہیں اور اس میں ہمارے کچھ ایم این ایز لوٹے بھی ہوئے، تو لڑکے نہیں آئے، کسی کے اوپر گولی چلا کے نہیں آئے، پر حکومت پر آ گئے ہیں. لیکن جو ان کی اصلیت، جو ان کی اہلیت جو سامنے آ رہی ہے، یہ اس پر کہنا ایک قبل از وقت ہوگا کہ یہ کس طرح پرفارم کرتے ہیں. بٹ ابھی تک تو ان کی پرفارمنس بالکل زیرو اور مائنس میں جا رہی ہے. تو حالات بجائے ٹھیک ہونے کے کچھ خراب ہوتے ہی نظر آ رہے ہیں. عمران خان نے اپنی اسٹرگل جاری رکھی ہوئی ہے اور وہ اس کا ہی اصل میں اس وقت صحیح اسٹریٹجی پر عمل کر رہا ہے اور عوام کو اجاگر کرنے کے لیے، لوگوں کو اجاگر کرنے کے لیے، پبلک کو اجاگر کرنے کے لیے وہ اپنے جلسے کیے جا رہا ہے. تو آخر میں صرف یہی ایک سمرائزڈ میں بات کروں کہ حکومت کوئی بھی ہو ایک اسٹریٹجی کے تحت چلتی ہے. عمران کی بہت اچھی اسٹریٹجی چل رہی تھی، اس حکومت کی بھی کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی. نہیں، ابھی جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں اور جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں، وہ دونوں کہہ رہی ہیں کہ ہم ڈالر کو سٹرونگ کر رہے ہیں. تو ڈالر مضبوط ہو جائے گا اگر تیل کی پرائسز، فار ایگزامپل گیس کی پرائسز ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی پرائسز ہیں، یہ انکریز کرنے سے اگر ڈالر سٹیبل ہو جاتا ہے تو کیا وہ انفلیشن پہ افیکٹ نہیں کرے گا؟ جی بالکل کرے گا. بڑا اچھا سوال ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے جیسے پیٹرول کی پرائس بڑھ رہی ہے، اب کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ ڈالر کی پرائس اوپر جا رہی ہے. اب ڈالر کو کنٹرول کرنا پڑے گا. یہ غلط بات ہے کہ جی آپ یہ کہیں کہ جی ڈالر کی پرائس بڑھنے سے پیٹرول کی پرائس بڑھے یا نہ بڑھے اس سے کوئی افیکٹ نہیں آئے گا. سارے کا سارا پیٹرول آپ اس کو امپورٹ کر رہے ہیں، ڈالر کی کے تھرو آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو ڈالر اوپر جائے گا تو آپ کا پیٹرول اوپر جائے گا. یہ غلط بات ہے کہ جی مہنگائی نہیں ہوگی اور اسٹیبل ہوگا. یہ اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. ڈالر کو کنٹرول کرنا پڑے گا، ڈالر کو نیچے آنا پڑے گا، تب جا کے یہ چیزیں اسٹیبل ہوں گی. اگر پیٹرول 300 پہ کر دیتے ہیں اور ڈالر 150 پہ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، سسٹم چل جائے گا سارا. پیٹرول بڑھنے سے افیکٹ تو آئے گا، لیکن اگر ڈالر کم ہو جاتا ہے تو پھر یہ معیشت پر زیادہ اچھے اثرات دکھائے گا. پیٹرول کے بڑھنے، دیکھیں کسی چیز کو کنٹرول اگر آپ نے کرنا ہے، اگر اس کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے
آپ کے گھر میں کوئی بچہ زیادہ پیسے خرچ کر رہا ہے تو آپ کو اس کی جو پاکٹ منی ہے وہ آپ کم کر دیں گے تاکہ یہ سختی سے عمل کرے. اسی طرح پیٹرول اگر بہت زیادہ کنزیوم ہو رہا ہے اور زیادہ آپ کا پیسہ اس کا ریونیو خرچ ہو رہا ہے کہ جی آپ کو باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے, تو پیٹرول کی اگر پرائز بڑھا دیتے ہیں یہ ایک اچھا افیکٹ ہے. لیکن غریب تو مر جائے گا ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کی کنزمپشن کو کم کرنے کے لیے تاکہ مجھے ڈالر کم پے کرنے پڑے اور باہر سے جو میں امپورٹ کر رہا ہوں اس پر زیادہ لاگت نہ آئے. لیکن اگر ڈالر دوسرے برس اگر ہم دیکھتے ہیں تو ڈالر اگر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ معیشت کے لیے اشرا ہے. پیٹرول بڑھانے سے آپ کسی چیز کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی پیٹرول کی پرائسز جو ہے وہ کیوں بڑھائیں. ہو سکتا ہے شہباز شریف کی حکومت کی یہ اسٹریٹجی ہو کہ جی میں اگر پیٹرول کی پرائس بڑھاؤں گا تو لوگوں ذرا تھوڑے سے کم چیزیں کنزیوم ہوں گی, تو پیٹرول کم کنزیوم ہونے سے آپ کے جو خرچات ہیں جو آپ نے ڈالر کی مد میں لوگوں کو باہر کے ملک میں پے کرنے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں, ڈالر کی پرائس کم ہونا یا بڑھنا اور پیٹرول کی پرائس کم ہونا یا بڑھنا. نہیں ابھی آپ دیکھیں جو پیٹرول اور ڈیزل ہے یہ تو نیسیسٹیز میں آ گیا نا. اب کوئی غریب سے غریب بندہ بھی بائک کے بغیر تو ٹریول نہیں کر سکتا ہے, یا پھر آپ قوم کو سائیکلوں کے اوپر لگا دیں ساری کو. دیکھیں گھر میں جو پیسے آپ کما رہے ہیں نا, ایک گھر میں پیسے آ رہے ہیں. ہمارے پاکستان اگر ایک گھر ہے اس میں سے پیسے اگر آپ باہر بھیجتے جائیں گے, یعنی آپ کے گھر میں آئی ہوئی پیسے آمدنی جتنی بھی آئی باپ کما کے لایا, آپ اس کو پیٹرول میں خریدنے میں خرچ کر دیں اور خود اپنے بچوں پر اس کا دوسرے اثرات کے پوائنٹ آف ویو سے نہ دیکھیں تو آپ ایک فضول خرچی میں لگ گئے ہیں. تو پیٹرول کی پرائس زیادہ بڑھانے سے اس کی کنزمپشن کم ہو جائے گی تو آپ کو ڈالر کی مد میں پیسے باہر کم بھیجنے پڑیں گے. اور یہی عمران خان کی اسٹریٹجی ہے کہ آپ ڈالر کی قیمت تھوڑی سی بے شک کم کر دیں, اس کی پیٹرول کی پرائسز بھی کم کر دیں تو دونوں میں آپس میں توازن پیدا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں جی پیٹرول کی پرائس بڑھا دیں, ٹھیک ہے, یہ غریب کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں دیکھیں, اب میں ابھی آپ سے 2 گھنٹے پہلے ایک ڈبیٹ چل رہی تھی کہ جی 2,000 روپیہ گورنمنٹ آف پاکستان نے موٹر سائیکل والوں کو جو 40,000 سے کم بڑھاتے ہیں, یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے. اور وہ اس لیے کہ یہ جو لوگ مرسڈیز اور پراڈو وغیرہ میں پھرتے ہیں ان لوگوں کے لیے پیٹرول کوئی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ اگر افورڈ کر سکتے ہیں وہ 400 روپے لیٹر ہو جائے تو افورڈ کریں. تو 2,000 روپے اگر ایک بندے کو پر منتھ دیا جاتا ہے اس سے اس کا کوئی تقریباً 15 لیٹر 20 لیٹر پیٹرول اس کو مل جاتا ہے تو اس کو کافی ہیلپ فل ہوگا. یہ 2,000 جن کو دے رہے ہیں ان لوگوں کا تو پہلے احساس کارڈ بنا ہوا ہے, ان لوگوں کو مل رہا ہے. آپ کا احساس کارڈ بنا ہوا ہے؟ نہیں, میرا احساس کارڈ تو نہیں بنا ہوا کیونکہ میرے جو گھر والے دوسرے بھی ہیں وہ سارے جاب ہولڈر ہیں, تو دونوں کو ملا کے اگر آپ کی 40,000 سے زیادہ بنتی ہے تو پھر یو کی ناٹ اپلائی فار دس انسینٹیو. تو آپ کی کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو لائف ہے اس پہ بھی کچھ افیکٹ آیا ان ساری سچویشن کا جو ملک کے اندر بنی ہے 2 مہینے کے اندر؟ آف کورس, کیونکہ مہنگائی پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے آپ کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ ضروریات جو روزمرہ زندگی کی ضروریات ہیں وہ پرائسز ان کی بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. سیلری ہم لوگوں کی اتنی ہی ہے اور خرچے بڑھ گئے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کیا کہ میں بائک کم چلانا شروع کر دیا, سائیکل زیادہ چلانا شروع کر دیا. تو جو میں اپنی کمیونٹی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جو 2 کلومیٹر تک فاصلہ تھا ہر وقت بائک پر چلا جاتا تھا وہ میں نے اب سائیکل پر جاتا ہوں. ہاں, اگر ابو دین 5 کلومیٹر ہے تو میں اس میں عام لوکل ٹرانسپورٹ یوز کر لوں گا, یا اگر بہت ضروری کام ہے ایمرجنسی ہے تب جا کے موٹر سائیکل یوز کروں گا. باقی مہنگائی ضرور بڑھی ہے اور پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے مزید بڑھے گی بھی, اور ہماری اس میں بہت زیادہ اس کا افیکٹ بھی آئے گا. اس میں یہ تو کوئی دو راہ ہے ہی نہیں ہے کہ اس کا افیکٹ نہ آئے. چلیں, بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ, نوازش آپ کا.